للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری آپ سے گزارش ہے الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے 20ویں پارے کی یہ جو سورہ ہے، 29 نمبر یہ سورت کا نمبر ہے، 29 نمبر کی یہ سورہ ہے، اور اس کی دوسری ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، الحمدللہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے بالکل آپ کے سامنے بتا دیا کہ میں نے قرآن سے کیا پڑھا۔ پھر سے عرض کرتا ہوں، 20واں پارہ ہے، سورہ کا نمبر 29 ہے اور اس کی دوسری ہی آیت ہے۔ یہ ابھی آپ کچھ باتیں سنیں گے، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ گھر جا کر اگر اللہ وقت دے آج تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آج ہی وقت نکال لیں۔ اگر نہیں نکالتے آج تو کل بھی اس کو کھول کر آپ ترجمہ کنز الایمان پڑھ لینا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جب بندہ صرف ریڈی میڈ پر چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ریڈی میڈ کا دور ہے، زیادہ محنت کرنے میں بندے کو انٹرسٹ نہیں ہے، اور پھر آج کل تو دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا کی طرف ہر ایک بھاگ رہا ہے، تو دنیا کے لیے وہ محنت کر لیتا ہے، دنیا کی چکا چوند جب دیکھتا ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر حضور کا غلام جو ہے وہ آخرت کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ قرآن جو ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے، اور شاید یہ بات میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں، بہت وقت ہو گیا میرے کو، مگر آج بھی اس کو سن لیں کہ قرآن مقدس کے اندر کل 6666 آیتیں، 6666 یہ قرآن کی کل آیتیں ہیں۔ پہلے یہ بات سن لے کہ آیت کس کو کہتے ہیں، یہ سنیں آپ، جس کے علم میں ہے اللہ اس کو اور نافع علم عطا فرمائے، جس کو اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، تو میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، میں بھی سیکھ کے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ یہ کیا نشانی ہوتی ہے؟ جس طرح ابھی میں بھاونگر سے آیا تو ہمارے عبدالحمید بھائی مجھے لے کر آئے، تو راستے میں ہم جب آ رہے تھے تو مائل سٹون آتے تھے کہ بھائی سیہور اب اتنے کلومیٹر ہے، پھر اس کے آگے آئے تو آیا کہ بھائی سونگڑھ اتنے کلومیٹر ہے، پھر سونگڑھ جب آ گیا تو ڈائریکشن کی مطلب اس میں وہ تھی کہ اب اس طرف جاؤ گے تو پالی تڑا آئے گا، اب سیدھے چلے جاؤ گے تو آملہ آئے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں ہوتی ہے، اس نشانی کو دیکھ کر بندے کو چلنا پڑتا ہے، اگر منزل تک پہنچنا ہے تو منزل تک اگر بندے کو پہنچنا ہے تو یہ ساری نشانیاں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی نشانی کو نظر انداز کرتا ہے، یہ سن لیں آپ، اگر نشانی کو نظر انداز کرے، پھر اس کے پاس اگرچہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو،
पेट्रोल भी उसके अंदर मुकम्मल हो, उसका इंजन भी बहुत ही बेहतरीन हो, सब कुछ अच्छा हो, अगर रात हो जाए तो लाइटिंग सिस्टम भी उसकी बहुत ही बेहतरीन हो, मगर अगर वो इन निशानियों को नज़रअंदाज करता है तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो मंजिल पर नहीं पहुंचता है। वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसने निशानियों को फॉलो नहीं किया। तो ये आयत जो है, ये आयतें जिसको मैं आपको समझाने चला हूँ कि ये निशानियाँ है, ये क्या निशानियाँ है? ये निशानियाँ है, ये बंदे को हुजूर के कदमों तक पहुँचाती है। ये सुन लें आप, ये निशानियाँ साहिब कुरान के कदमों तक पहुँचाती है, और साहिब कुरान वो मुबारक ज़ात है कि जो वहाँ पहुँच गया वो अल्लाह तक पहुँच गया। और मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने इंसान और जिन्नातों को मगर मेरी इबादत के लिए। और इबादत क्यों? इबादत क्यों? पहले ये सुन लें, उसकी ये शान है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। उसने किसी जान पर इतना बोझ डाला ही नहीं है कि जो बंदा उठा ना सके। ये इसकी शान है। एक माँ जब अपने बेटे पर, अपनी बच्चे पर, अपनी औलाद पर इतना बोझ नहीं डालती कि जो उठा ना सके, तो फिर वो तो ऐसा करीम है, मिसालों से पाक वो रब। बस सिर्फ हमें इतना बताया, अगर हम इतना जानते हैं, और ज़बान वमा यंतिक से इसको बताया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात ने बताया। किस ज़ात ने बताया? कि जिनके बारे में कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आला हज़रत से पूछे, आला हज़रत ये क्या है? तो आला हज़रत ने इसको यूँ बताया कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्म इल्म हुकमत पे लाखों सलाम, वो ज़ुबान जिसको सब गुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो ये ज़बान वमा यंतिक से आई हुई बात है कि वो अल्लाह मुझे और आपको, शायद हमने ये रिश्ता समझ लिया होता प्यार और मोहब्बत का, तो कभी नमाज हम पर बोझ न पड़ती, बल्कि नमाज हमारा शौक़ हो जाता। कभी इबादत हम पर बोझ न होती, इबादत हमारा शौक़ हो जाता। मगर शायद मैंने और आपने इस जज्बे को बहुत कम समझा है। वो हमें 70 माँ मिलकर जो प्यार न कर से उससे भी ज़्यादा चाहता है। 70 एक माँ की ममता बेमिसाल है। मैं जब छोटा था ना, सब बहुत छोटा था, तो मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक कविता आती थी, वो उसका टाइटल था माँ ते माँ, माँ है तवाड़ी दयाड़ी जमातू है। वो क्या पोएट्री थी, मुझे आज भी याद है। वो माँ की मोहब्बत की क्या उसने, उस कवि ने जो बात की है, बड़ी समझने जैसी बात है। तो एक माँ जब इतना चाहती है तो अल्लाह जो 70 माँ मिलकर न प्यार कर सके, वो कितना चाहता होगा है? तो उसने किसी जान पर इतना बोझ डाला ही नहीं कि जो उठा ना सके। ये बंदे का अपना ज़ौम होता है। और ज़ौम समझते हैं आप? बंदे पर जब जहालत का नशा छा जाता है, इसको ज़ौम कहा जाता है। तो फिर बंदा ये समझता नहीं, उसको सब बोझ लगता है, सारी बातें बोझ लगती है। मगर अल्लाह ने किसी जान पर इतना बोझ डाला ही नहीं कि जो उठा ना सके। तो मैं अर्ज़ ये करने चला हूँ कि ये आयतें, ये एक एक आयत, ये 6666 नहीं, ये एक एक आयत अपने अंदर इतना माना रखती है, इतना माना रखती है। और फिर माने भी कैसे? ज़ाहिरी माने भी कुछ अलग हैं और बातिनी माने भी कुछ अलग है। कहो सुभान अल्लाह है। मेरे लिए, आपके लिए ये ज़ाहिरी माने हैं, और फिर अल्लाह वालों के लिए अंदर की बातें। ज़रा मचल कर कहें सुभान अल्लाह है। तो हम अपनी बात करेंगे, वो बातें करने के लिए जो अंदर की बात है उसके लिए सैयद अमीन चाहिए, है ना? वो सैयद अमीन कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं तो सिर्फ ज़ाहिर पर ही हम चलते हैं। तो ये आयतें हमें अल्लाह तक हुजूर के वास्ते से ले जाती है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करने चला हूँ कि रेडीमेड बहुत ज़्यादा न बने, रेडीमेड बहुत ज़्यादा न बने, इसलिए कि कुर्ब क़यामत का ये दौर है, ये इतना पुरफतन दौर है, इतना पुरफतन दौर है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, ये हिजरी 1447 है ना, 1447 है ना, इस दौर के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साल पहले बता दिया था कि कुर्ब क़यामत मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा कि वो सुबह के वक्त मेरा उम्मती ईमान वाला होगा, शाम होते होते ईमान से हाथ धो बैठेगा। शाम के वक्त बंदा ईमान वाला होगा, सुबह होते होते वो ईमान से हाथ धो बैठेगा। हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इसको समझाने के लिए मैं दुनिया की मिसाल देता हूँ, तब जाकर दिल पर कुछ बोझ पड़ेगा, वरना इसका बोझ नहीं पड़ता है। एक बंदा खरबोपति था, करोड़ोपति था, करोड़ोपति। अब वो शाम को अगर रोड़पति हो जाए
کتنا جھٹکا لگتا ہے. تو کروڑپتی کا روڑپتی ہونا یہ تو ہو سکتا ہے، مگر ایمان والے کا بے ایمان ہونا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. کروڑپتی اگر روڑپتی بن جائے تو دوسرا دن زندگی میں آ سکتا ہے کہ وہ پھر کروڑپتی نہیں کھربپتی بن جائے، مگر ایمان جب چلا گیا تو بہت مشکل ہے. ایمان جب گیا تو بہت مشکل ہے، اور یہ ایسا پرفتن دور ہے. تو میں پھر سے یہ آپ کو بتاتا ہوں، گھر جا کر یہ 20ویں پارے کی سورہ عنکبوت کی بالکل دوسری آیت ہے، بالکل دوسری آیت. امام اہل سنت اس کا کیا ترجمہ فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں؟ کیا لوگ کویسچن مارک ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف سے کویسچن مارک، سمجھے آپ؟ سمجھو اس کو. جہاں سوالیہ نشان ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس پہلی کو ہر کوئی نہیں سلجھا سکتا، اور پھر اللہ کی طرف سے سوالیہ نشان ہو. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا اس کو؟ تو سمجھو، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے؟ بس اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کیا ہم ایمان لائے؟ اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس مبارک پیاری پیاری کتاب میں مجھے آپ سے بات فرما رہا ہے. حضور کی وساطت سے وہ کریم رب مجھ سے اور آپ سے خطاب فرما رہا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا تم اتنی بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے؟ تو خود اللہ آگے فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. یہ جنرل بات ہے، اس میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے، عالم صاحب بھی آ گئے، مفتی صاحب بھی آ گئے. مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں سارے پیروں کا ماننے والا ہوں الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ میں بھی غوث پاک کو دل و جان سے زیادہ چاہتا ہوں، خواجہ صاحب کو بھی دل و جان سے چاہتا ہوں. مگر یہ بات کرنی پڑتی ہے. کیوں کرنی پڑتی ہے؟ دیکھو، میں نے بہت بڑے علماء سے ان باتوں کو سنا ہے. ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتی ہے عقیدت. ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتی ہے عقیدت. عقیدہ اور عقیدت، اس میں عقیدہ وہ چیز ہے کہ جس کو چھوڑ کر بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں، وہ لازمی ہے، اٹ از مسٹ. اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. مگر آج کل ایسا ماحول ہے کہ لوگوں نے عقیدہ اور عقیدت کے اندر جو فرق ہے وہ سمجھنے کی جان بوجھ کر وہ کوشش ہی نہیں کرتا، اور عقیدے کے اوپر عقیدے سے آگے عقیدت کو لے جاتا ہے. یہ سنی کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے، عقیدے کے آگے عقیدت کو لے جاتا ہے، اور پھر جس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو چھوڑ کر جو بہت اچھی چیز ہے مگر مین چیز جو چھوڑتا ہے اور عقیدہ چھوڑ کر عقیدت کی طرف بھاگتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو میری بات دوسرے ٹریک پر نہیں چلی جائے، اس لیے میں ابھی اس کو یہاں ہی چھوڑ رہا ہوں. پھر کبھی زندگی رہی تو ہم اس کو آگے سنیں گے. تو یہ یاد رکھیں، یہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو اور مجھے جس نے پیدا کیا ہے اور آپ کو اور مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر بھیجا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا. یہ یاد رکھیں. آپ ایک پیاری حدیث پہلے آپ سن لیں، اس پر سے آپ اندازہ لگائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی کے اندر حاضر ہوئے، اور آپ نے دست بوسی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ید اللہ، ذرا جھوم کر کہیں سبحان اللہ، کیا مبارک ہاتھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ایسی مبارک پیاری پیاری نگاہیں اور ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا. وہ مبارک اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. پھر مجھے ایک عاشق نے بتایا، آپ سب پڑھتے ہیں، اس نے مجھے بتایا یہ چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم کہ تجھے بتاؤں کیا میں ٹکڑوں کا عالم. یہ چاند کی تمنا عاشق نے لکھی ہے. وہ چاند کی تمنا عاشق لکھتا ہے، ستاروں سے چاند ہر روز پوچھتا ہے کہ تجھے کیا بتاؤں میں ٹکڑوں کا عالم، تجھے کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. وہ ٹوٹ جانے میں اتنا مزہ تھا کہ ہر روز ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے.
یہ چاند مجھے آپ کو محبت سمجھا رہا ہے, مجھے چاند اور ہم کو حضور کی شان بتا رہا ہے. تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عرض یہ کرنے چلا تھا, کیونکہ پھر باتیں سائیڈ میں رہ جاتی ہے, وقت بالکل مد نظر ہے, اتنا زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے. تو میری اور آپ کی آزمائش ضرور ہوگی, بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. حضرت ابو سعید خدری نے دست ناز کو جب اپنے ہاتھوں کے اندر لیا اور بوسہ مبارک دینے کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو ہاتھ مبارک, ہاتھ کے اندر اتنی تپش تھی, اتنی تپش تھی, تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام, اتنی تپش, تیز بخار تھا, اتنی تپش. ارشاد ہوا کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں, ہماری آزمائش تم لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. آج سمجھتے ہیں یہ کون فرما رہا ہے, کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ ذات فرما رہی ہے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھتے اعلیٰ حضرت آگے ذرا بتائیں, ہم سمجھتے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے, سمجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری عقل کو ٹھکانے لگا, تیری عقل کو ٹھکانے لگا, لیک ذرا اس کو پڑھ اور سمجھ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و مینا. میں اور آپ, ہم نہ کسی کھیت کی گاجر ہے نہ کسی کھیت کی مولی ہے, یہ تو وہ ذات ہے جناب ابراہیم اولو العزم من الرسول میں جو دوسرے نمبر پر ہیں, ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. کیا لکھتے؟ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و مینا, لولاک والی شاہی سب تیرے دھر کی ہے. ایسی مبارک ذات, مگر اتنا بخار, شدید بخار. حضرت ابو سعید خدری سے جب عرض کی گئی تو جواب ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ ہم پر جو آزمائش ہوتی ہے وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر آگے کا جواب سنیں, پہلے سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنی ڈھارس بندے گی, اتنی ڈھارس بندے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر ہمارا کریم رب جو ہے وہ ہمیں اجر بھی تم سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. سنو تو صحیح آپ, سنو تو صحیح. حضرت ابو سعید خدری نے اسی وقت ہمارے لیے پوچھ لیا تھا, میرے جیسے کے لیے, آپ جیسے کے لیے پوچھ لیا. کیا پوچھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, اللہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی فرماتا ہے؟ تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ انبیاء کی فرماتا ہے. عرض کرتے ہیں اس کے بعد, اب ذرا کان لگانا, اب ذرا کان لگانا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. سمجھے آپ؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے. اور تکلیف کہاں کھڑی ہو گئی, پرشن کہاں پر کھڑا ہوا, کویشچن کہاں سے آیا؟ کویشچن آج یہ ہے کہ آج ذہنی طور پر نہ میں نہ آپ الا ماشاء اللہ, نہ میں نہ آپ الا ماشاء اللہ آزمائش کے لیے تیار ہیں. جبکہ قرآن نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ایک جگہ پر نہیں, یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی, 29واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو آزمائش تو ہوگی, تو آزمائش سے بھاگنا نہیں ہے, آزمائش سے بھاگنا نہیں ہے تو ہو کے رہے گی. اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں. یہ قرآن نے بھی کہہ دیا, اور قرآن جن پر نازل ہوا انہوں نے بھی کہہ دیا, انہوں نے بھی فرما دیا کہ آزمائش تو ہو کر رہے گی. جو جتنا قریب ہوگا, ہے نا, نہیں دیکھا اس لیے ایسا ہوتا ہے. یہ کتنے لوگ بیٹھے میرے سمیت, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ, مگر اس میں تہجد کے پابند کتنے ہیں؟ کیوں نہیں ہے جانتے آپ؟ نیند بہت بڑی آزمائش ہے نا. نیند میرے لیے آپ کے لیے وہ
وہ جہاد کے میدان میں جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں تھا، ہے نا. اسی لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی معافی مانگ رہا ہوں، مگر ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ ہم تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے یہ تہجد کی جو نماز ہے وہ اللہ سے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کرتی ہے، جب تو بندہ نیند قربان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ نیند چھوڑنا، نیند سے اٹھنا، ارے ایسا ہوتا ہے، سنو میں آپ کتنے سست ہیں، بندہ استنجے کے لیے اٹھ جاتا ہے مگر وہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہے. بندہ استنجے کے لیے اٹھ جاتا ہے مگر 2 رکعت کی توفیق نہیں ہوتی، ہے نا. سمجھے آپ، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کی اتنی آزمائش ہوگی. تو مینٹلی ہم پریپیئر رہیں. ایک بندے نے، صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ بھائی بڑے لوگوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہے، ذرا سبحان اللہ کہیں آپ. عرض کرتے ہیں میں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ تو اب زیادہ بہت محبت کرتا ہے تو امتحان کے لیے تیار ہو جا. یہاں امتحان کس کو دینا ہے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں آئی اسی لیے نہیں آئی. میں حضرت کی بارگاہ میں بس یہ من ہی من میں پوچھ رہا ہوں، جواب دینے کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے. جتنے لوگ ظہر میں ہوتے ہیں، عصر میں ہوتے ہیں، مغرب میں ہوتے ہیں، اتنے لوگ عشاء میں ہوتے ہیں، اتنے فجر میں ہوتے ہیں. جواب دو بھائی. ہم یہاں 0 ہیں تو اتنی بڑی بات ہم کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی بات. میں ابھی ہم آ رہے تھے تو میں شاید میں نے آج پوچھا تھا یا 2-4 دن پہلے ان سے پوچھا تھا، پھر وہی شعر پڑھتا ہوں، پھر وہی نعت سے وہ شعر پڑھتا ہوں. جہاد محبت سے یہ آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ اپنی دلہن سے. جہاد محبت سے یہ آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ اپنی دلہن سے. اجازت اگر ہو، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. یہ وہاں جہاد تھا، وہاں کا جہاد تھا جہاں سر دھڑکی بازی لگتی تھی. اور یہاں کا جہاد کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ یہاں کا جہاد ہے. ہمارا ایمانی سٹیٹس اتنا ڈاؤن ہے، ہم ایمانی سٹیٹس کے اعتبار سے اتنے ڈاؤن ہے کہ یہ منادی پکار کر کہتا ہے، آؤ آؤ نماز دین سے بہتر ہے، آؤ حضور کے غلاموں آؤ نماز دین سے بہتر ہے. مگر یہ بندہ ہے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو سنا ہے. یہ ہماری آزمائش ہے بھائی، ہم اس آزمائش میں بھی پاس نہیں. پھر کتنی بڑی باتیں میں آپ سے کروں. ابھی ماہ محرم شریف تشریف لے گا، ابھی لے گیا تشریف، ابھی لے گیا. جانتے ہیں آپ، میں اور آپ، ہم اور آپ، ہمارا پورا معاشرہ، ہم اہل سنت آج سے نہیں صدیوں سے محرم شریف سن رہے ہیں، صدیوں سے سن رہے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہماری اولاد انشاءاللہ سنے گی، ان کی اولاد بھی سنے گی انشاءاللہ. ہمارے باپ نے بھی سنا، ہمارے دادا نے بھی سنا، ہمارے پردادا نے بھی سنا، ہمارے کھڑ دادا نے بھی سنا، ہمارے لکڑ دادا نے بھی سنا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سنو، نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ نکلتا کیا ہے؟ نتیجہ نکلنا یہ چاہیے کہ امام حسین یہ کربلا کے میدان میں جا کر بتا رہے ہیں کہ آزمائش چاہے کتنی ہو، دین کے اوپر ڈٹ کے کھڑے رہ جانا ہے. دین کے اوپر ڈٹ کے کھڑے رہ جانا ہے. کتنا ڈٹ کے کھڑے رہ جانا ہے؟ کربلا سے 1400 سال سے سن رہے ہیں. وہی شعر پھر پڑھتا ہوں، وہی شعر ذرا مجھے یاد دلا دیں. نہیں وہ جناب اصغر کا کیا ہے وہ شعر؟ میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، وہ کیا ہے؟ یہی کہہ رہا تھا کہ بابا میں پانی کا، ذرا پڑھے نے بھائی.
یہ تو کربلا کی بات ہے. یہاں تو سنی منہ سے بھی ہنستا ہے اور اس کا دل بھی ہنستا ہے. صرف منہ سے نہیں ہوتا, وہ عقیدت سے بھی اندر سے مسکراتا ہے, اور یہی ایمان ہے. جناب اصغر ایڑی رگڑ کر یہ کہہ رہے تھے بابا سے کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. وہاں اتنے سے اصغر رن میں جانے کا جیتا ہے, یہاں اتنے بڑے بڑے ہو گئے, اتنے بڑے بڑے ہو گئی, مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا ہے. اتنے بڑے بڑے ہو گئے. کتنے بڑے, اتنے بڑے ہو گئے. پہلے اتنے تھے, پھر اتنے ہوئے, پھر اتنے ہوئے. 15 سال, 20 سال, 25 سال, 40 سال, 50 سال, پھر بھی فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہے. الا ماشاء اللہ. میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک باپ ہوتا ہے, اس کو یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا بیٹا وقت پر دکان کا شٹر کھولے, میرا بیٹا وقت پر دکان کا شٹر بند کرے, میرا بیٹا بالکل دکان پر چوکنا ہو کر بیٹھے. مگر اللہ ماشاء اللہ میں نے بہت چند باپوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو دکان کا جتنا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ تو دور کی بات ہے, اتنے لیول میں بیٹے کی فجر کی نماز کا خیال کرتے ہو نہیں کرتے. نظروں سے یہ سارے ایگزامپلس میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے. 5 وقت کا نمازی بندہ وہ بیٹے کو اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا, فجر میں نہیں لاتا. بھائی یہ کڑوا سچ ہے, یہ کڑوا سچ ہے. تو کب تک آنکھوں کے سامنے ہم یہ جہالت کا پردہ ڈال کے بیٹھیں گے؟ ہے نا. اسی کو میں سمجھانے چلا تھا. ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتی ہے عقیدت. عقیدے اور عقیدت میں بہت فرق ہے. عقیدت بہت ضروری ہے, مگر عقیدت پیچھے کی بات ہے, آگے تو عقیدہ ہی ہے. مگر گڑبڑ آج یہاں اس جماعت کے اندر ایسی ہو گئی کہ عقیدت آگے چلی گئی اور عقیدے کو پیچھے چھوڑ دیا. جب عقیدت آگے چلی گئی اور عقیدے کو پیچھے چھوڑ دیا تو بندے کو یہ تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ مسجدیں خالی کیوں ہیں. بھائی بندے کو تکلیف نہیں ہوتی کہ مسجدیں خالی کیوں ہیں. وہ ڈاکٹر اقبال کا دل جلا, قلندر لاہوری کا دل جلا. انہوں نے, حکیم امت نے امت کی ناڑ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا, اتنے سال پہلے کہہ دیا. کتنا سچا کہا, کتنا سچا کہا. انہوں نے کیا کہا؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مگر آگے کا جملہ, من اپنا پرانا پاپی تھا. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو میرے اور آپ کے لیے آزمائش مسجد کی آبادی ہے. یہ سن لیں آپ, یہ سن لیں آپ. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر پیارے پیارے مقدس زمانے میں اگر بندہ 100 میں سے 100 مارک لاتا تھا تب بھی اس کا نمبر نہیں آتا تھا. وہ ایسا پاک زمانہ تھا. 100 میں سے 100 لانے پر بھی نمبر نہیں آتا تھا. نیکیوں کے اندر اتنی سپردا تھی, اتنی کمپٹیشن تھی. اور آج ماحول ایسا ہے کہ اگر 100 میں سے اگر پاسنگ مارک 35 اگر نہیں لاتا ہے, 9 مارکس بھی لاتا ہے, 9 مارکس بھی لاتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں وہ بنتا بہت اچھا ہے. سمجھے آپ, یہ ایمان کے اعتبار سے اتنا کمزور دور ہے. اس میں اگر اور کمزوری کا ہم نے مظاہرہ کیا, اس میں اگر اور کمزوری کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ بہت برا ہے. نتیجہ بہت برا ہے. کروڑ پتی کے روڑ پتی بننے کا نتیجہ نہیں نکلے گا. ایمان والا بے ایمان ہو جائے گا. بد مذہبوں کے پاس سب سے بڑا جو اسلحہ ہے, سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ ہمارا بد عمل کردار ہے. یہ سنیں آپ, سنتوں سے انحراف. بندہ اتنا بڑا ہو گیا, آج تک بیٹھ کر پانی پینے کی توفیق نہیں ہے اسے. بندہ اتنا بڑا ہو گیا, اتنا بڑا ہو گیا, آج تک اس کو معلوم نہیں کہ مسجد میں کیسے آنا چاہیے. سیدھا پیر رکھیں, جائے تب الٹا پیر نکالے, اتنے طریقے بھی ہم نہیں جانتے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ امام حسین کو اتنے سال سے سن رہے ہیں. درس کیا دیتی ہے کربلا؟ کربلا کیا درس دیتی ہے؟ کربلا درس یہ دیتی ہے, کربلا یہ درس دیتی ہے کہ وہ پیارے پیارے, پیارے پیارے, ہمارے پیارے نہیں, اللہ کے پیارے,
اور پھر ہمارے پیارے، پہلے تو اللہ کے پیارے ہیں، ذرا بچل کر کہیں سبحان اللہ۔ وہاں شانیں اتنی بڑی ہے، شانیں اتنی بڑی ہے کہ وہ محب ہے، وہ محب ہے اور وہ محبوب ہے۔ سمجھے؟ ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کا دعویٰ، ہمارا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اے اللہ مجھ سے محبت کر، اے اللہ مجھ سے محبت کر، اے اللہ مجھ سے محبت کر۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ حضور کون ہے، تو اعلیٰ حضرت ایک شعر میں جواب دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، رات میں جب سمجھ جائے نا، آئے نا، تو اٹھ کے نیند میں سبحان اللہ کہہ دینا۔ سمجھے آپ؟ یہ اعلیٰ حضرت، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے نا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، جب سے عالم بنا ہے سب کے کہہ رہے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ واحد ایک ذات ایسی ہے، واحد ایک ذات ایسی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واحد ایک ذات ایسی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ایسے پیارے محبوب، ایسے پیارے محبوب کا وہ لاڈلا نواسا، ابھی وقت نہیں ہے، وہ نواسے بھی ہیں، وہ بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں۔ یہ شریعت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں، سمجھے؟ آپ بیٹے بھی ہیں، آپ نواسے بھی ہیں اور آپ پوتے بھی ہیں۔ حضور سیدی امام علی مقام کے نانو بھی ہیں اور ددو بھی ہیں۔ یہ بالکل حدیث کی روشنی میں بات، ابھی ٹائم نہیں اس کو آگے چھیڑنے کی۔ ایسے پیارے 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 نانا جان کا لاڈلا لاڈلا نواسا، عظمت والی ماں کا عظمت والا بیٹا، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ ہاں، جرت مند باپ کا جرت مند بیٹا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اتنے سارے مصائب و عالم، یہ تو میری آپ کی بات تھی، یہ ہماری بات کی گئی تھی، ان کی بات قرآن ایک الگ انداز میں کہہ رہا ہے۔ ہمارے جیسوں کے لیے فرمایا کہ تم اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ کہا لا الہ الا اللہ، اس پر چھوڑے جاؤ گے۔ ان کے لیے تو یہ ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے کہ اللہ کرے کہ پاسنگ مارک بھی آ جائے۔ یہ ان کو تو اتنا اوپر جانا ہے، اتنا اوپر جانا ہے کہ ان کو تو جنتی نوجوانوں کے سردار بننا ہے۔ تو ان کی ایگزام الگ ہے، ان کی ایگزام الگ ہے۔ ان کی ایگزام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ یہ میری اور آپ کے لیے ہے۔ ایک چھوٹی موٹی پریکشا میرے آپ کے لیے، ہماری پریکشا ہے کہ فجر میں آ کے مسجد کو آباد کر دیں، ہماری پریکشا ہے کہ چہرے پہ داڑھی سجائیں، ہماری پریکشا یہ کہ بیٹھ کر پانی پئیں، ہماری پریکشا یہ ہے کہ جب چپل پہنے سیدھا پیر پہلے ڈالیں، بعد میں الٹا پیر ڈالیں۔ سمجھے آپ؟ گھر میں جائیں تو سلام کرے، گھر سے نکلے تو سلام کرے۔ یہ میری آپ کی پریکشا ہے۔ وہاں یہ پریکشا نہیں تھی، وہ تو اتنے پابند تھے، اتنے پابند تھے، اس لیے ان کی ایگزام بھی بہت ہائی لیول کی تھی۔ اتنی ساری آزمائش ہے، مگر پھر کہتا ہوں جرت مند نانا کا جرت مند نواسا، عظمت والی ماں کا عظمت والا بیٹا، حیدر کرار کا شیر بیٹا۔ اتنی ساری پریکشا، پھر ایک بڑھنے کی بات کر دوں، میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد جب بندہ 12 پاس کر لیتا ہے تو بہت ساری فیکلٹیز ہے، کوئی بی اے بنتا ہے، کوئی بی کیم بنتا ہے، سمجھے آپ، کوئی بی ایس سی کرتا ہے، کوئی بی بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی فارماسسٹ بنتا ہے، بہت ساری لائنز ہے۔ مگر آج تک میرا تجربہ، ناقص تجربہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بندہ آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ایک ہی وقت میں اس نے بی اے کی بھی پریکشا دی ہو، بی ایس سی کی پریکشا دی ہو، بی ای کی پریکشا دی ہو، ڈاکٹر کی پریکشا دی ہو، اس نے فیکلٹی ہر ایک جتنی ہے ایک ہی وقت میں پریکشا دے کر ایک ہی وقت میں اس نے ڈگری لی ہو، ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھیں ہیں تو حضور کے نواسے کو دیکھا ہے۔ ایک ہی وقت میں کربلا کے ایک ہی میدان میں ساری پریکشا ٹاپ لیول کے مارک سے پاس کر دی۔ سمجھے؟ تو یہ لاڈلا، حضور کا لاڈلا ہے، بڑی جرت کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ جرت ہمیں لینی ہے، کربلا ہمیں یہ کہتی، کربلا سے یہ لینا ہے، یہ جرت ہم سیکھیں امام علی مقام سے۔ جرت مند بنے، بہادر بنے،
بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے جیت جاتا ہے. سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. پوچھا کہ بہادر کون ہے؟ تو کہ جو پچھاڑ دے، تو کہ نہیں، جو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر جائے وہ بہادر ہے. تو امام عالی مقام سے یہ بہادری سیکھیں میں اور آپ. اور گئے تو کس شان کے ساتھ گئے، ہے نا؟ نہیں، یہ سارا غلط ہے، وہاں سارا غلط ہے، سارا غلط ہے. امام علی مقام روتے روتے نہیں گئے تھے، معاذ اللہ، نہیں گئے تھے. ناسو پہنچتے پہنچتے گئے تھے، نہیں گئے تھے. نہ روتے روتے گئے تھے، ناسو پہنچتے پہنچتے گئے تھے، بڑی جرت کے ساتھ گئے تھے. ذرا کہیں سبحان اللہ. نانا کا امامہ سر پر باندھا تھا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے. نالے پاک حضور، کہاں نالے مبارک اور کہاں امامہ مبارک. مگر اعلیٰ سے پوچھے، اعلیٰ سے فرماتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو وہاں تو سر پر امامہ سجا کر گئے تھے. اتنا بڑا تاج جس کو پہننے مل جائے، کیا وہ روتے روتے جائے گا؟ کیا وہ روتے روتے جائے گا؟ ارے بڑی ہمت کے ساتھ گئے تھے. مجھے مختصر بس اب ختم کرنا ہے. اور پھر گئے، اتنی ساری مبارک پیاری محبت کرنے والوں کی لاشیں. سمجھتے ہیں آپ ان کے بے جان جس بظاہر عرض کر رہا ہوں. پھر بھی اس کے بعد وہ جرت مند ایسی شان کے ساتھ گئے، اور جاتے ہی سب سے پہلے، کیونکہ جمعہ کا دن تھا نا، دن تو جمعہ کا تھا نا، اس لیے سب سے پہلے نانا کی سنت پر عمل کیا اور سب سے پہلے خطبہ دیا. وہاں ڈر نہیں تھا، بالکل بے خوف تھے. اور یہاں اتنا ڈر ہے کہ اگر داڑھی رکھ لوں گا تو میری دکان پر گھراک نہیں آئے گا. سمجھے آپ؟ تو اب میرا جی نہیں کرتا میں کیا بولوں، اس لیے کہ اتنا سارا بول جاؤں گے تو لوگ مجھے یہ سمجھے کہ یہ بڑا اپنے آپ کو بڑا شانہ سمجھتا ہے. میں بھی کوئی دودھ کا دھوا ہوا نہیں ہوں. سمجھے آپ؟ مگر ایک بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانی چاہیے. بھائی ہم کون ہیں، ہم کو ہمارا ایڈریس معلوم ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس سب ہے، ہمارا اپنا ایڈریس اپنے پاس نہیں ہے. کون سا ایڈریس نہیں؟ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو، اے علامہ صاحب، اے حکیم الامت، ہمارا ایڈریس بتاؤ. علامہ صاحب نے کئی دنوں پہلے کہہ دیا تھا. کیا کہا تھا؟ جب تک تھے ان کے غلام خلق کے پیشوا رہے. جب تک تھے ان کے غلام خلق کے پیشوا رہے. اور پھر کیا ہوا؟ اب ہمارا ایڈریس آ رہا ہے. وہ صحابہ کا ایڈریس تھا، ذرا کہیں نا سبحان اللہ. وہ غوث پاک کا ایڈریس تھا، یار مچل کر سبحان اللہ کہیں. وہ خواجہ صاحب کا ایڈریس تھا، کہو سبحان اللہ. جب تک تھے ان کے غلام. کیسے غلام تھے؟ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. اور پھر یہ ہمارا ایڈریس آ گیا. کیا آیا؟ ان سے پھرے جہاں پھرا، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں. کروڑپتی باپ ہو نا، کروڑپتی باپ، اس کے اگر گھر نالائق اولاد پیدا ہو، اس کا کروڑوں کا کمایا اگر گنوا دے تو لوگ اوپر تھو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تھو. ہاؤ نکا مینوں سے کائیں کرવાનું ہوતું. ખાલી હાચવી રાખ્યું હોત ને તોય વાંધો ન આવત. પણ આ નાલાયક છે, નકામીનો છે, હરામ હાડકાનો છે. બાપની જાયદાદે હાચવી ન ગયો, ઉડાડી દીધું ને માથે લેણું કરી નાખ્યું. होती है कि नहीं बातें? तो इस मेरी बात के अंदर मैं अपने आप को ढूंढूं. माफ़ी चाहता हूँ, आप अपने आप को ढूंढें. हम अपने आप को ढूंढेंगे, हम कहाँ हैं. बस ये आखिरी बात, बहुत सारी बातें यहाँ पर, मगर घर जाकर ये सूर्य अनकबूत की पहली आयत पढ़ लेना, फिर उसके बाद सूर्य बकरा की ये वाली आयत पढ़ लेना.
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल, तो पता चलेगा कि आजमाइश तो होके रहेगी। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है आजमाइश के लिए। हमें सुख की चला है, हमें सुख चाहिए, हर घड़ी सुख चाहिए। अरे आज तो मामला यहाँ तक है कि बंदा पीर को भी अपने घर लाता है तो बरकत के लिए लाता है। मेरे घर में बरकत हो जाए, बलाओं से निजात मिल जाए। बलाएं क्या होती है बताऊं आपको हदीस की रोशनी में। एक माई थी साहबिया, एक साहबिया थी, आपने बारहा इस रिवायत को सुना होगा। उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसको अपनी देसी जुबान में वाई कहते हैं। वाई एमने वायाना दौरा पड़ता था। साहबिया थी आप। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेगी, अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, ऐसा होता है। अब ज़रा हिम्मत देखना, जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग, उनकी शानें बड़ी बड़ी होती है, तब वो बड़े बनते हैं, तब वो बड़े बनते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गई आप, साहबियाँ हैं, अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, ये तकलीफ़ है मुझे, हैं। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दो ऑप्शन रखे। जरा कहें ना सुभान अल्लाह, हैं। हाँ, उन लोगों के कह दे, उनको कह दे जरा आला हज़रत को पढ़े, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दो ऑप्शन रखे, फरमाया कि शिफा चाहिए, शिफा चाहिए, जरा कहे ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं है, माज़अल्लाह है। उसकी नाक खाक आलूदा हो, उसकी नाक खाक आलूदा हो, वो जलील हो, वो रुसवा हो, वो उनका कोई और मोहम्मद होगा, माज़अल्लाह। जो अल्लाह का मोहम्मद है और जो हमारा मोहम्मद है, कहो सुभान अल्लाह है, वो तो बड़ी शान वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, कितनी शान, फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी। क्या शान, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अरे मुझे शान पूछते हो तो पूछो तो बताऊं, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही है। नूह अलैहिस्सलाम आप क्या पढ़ाते थे? तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पढ़ाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम आप क्या पढ़ाते थे? जनाब आदम कहते हैं मैं पढ़ाता था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। ए इब्राहिम आप क्या पढ़ाते थे? फरमाया मैं पढ़ाता था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मगर जो आशिक था ना, आशिक, उसने तो फिर क्या बात कर दी, करे कहे सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं ए नूह नजीउल्लाह, ए आदम सफ़ीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या पढ़ते थे? तो आला हज़रत ने कहा जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा नबी। तो फिर थोड़ी गैरत आनी चाहिए, हुजूर की मोहब्बत के हवाले से थोड़ी गैरत आनी चाहिए। नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। बातें बहुत ज़्यादा है, मगर एक बात होती है, हौजरी जितना हजम कर सके ना उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही सुनाना चाहिए, वरना आगे के दिन क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। समझे आप? ज़्यादा फिर ये बात ये होती है, अकीदत अकीदे से आगे चली जाती है, और जब जब अकीदत ने आगे चला गया, अकीदत जब जब अकीदे से आगे चली गई, नुकसान के सिवा कुछ हाथ में नहीं आया। तो जितने बैठे हैं अज़्म मुसम्मम करें, पक्का इरादा कहें, बोलो कहो इंशाअल्लाह, जरा जोर से इंशाअल्लाह कहें, सब कहें इंशाअल्लाह। ए अल्लाह हम तेरे घर में, बोलो ए अल्लाह तेरे हम घर में हमारे आका को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में अहद करते हैं, अब कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाएंगे, हमेशा पानी बैठकर पिएंगे, नमाजों की बिल्कुल पाबंदी करेंगे, जान तो जा सकती है नमाज नहीं छोड़ेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये किया तो आज का इज्तिमा कामयाब। क्यों? बोला सिर्फ मैंने था, बोला सिर्फ मैंने था। अगर आपने नमाज की इतनी पाबंदी कर दी तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। हालांकि वो इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, वहाँ कोई ठंडक की हाजत है ही नहीं। ये तो हम अपना भला करने चले हैं, हम अपना भला करने चले। हमने अगर ये रत्ती भर की कोशिश कर दी है
تو حضور کی آنکھوں کو, پیاری پیاری مبارک مبارک آنکھوں کو میرے جیسے گرے پڑے سے, ہمارے جیسے پاپیوں سے اگر یہ شان, آقا کی شان میں اگر خدمت ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. تو کریں گے نا بیڑا پار انشاءاللہ, سارے پالی تنا کو لے کر چلیں گے کہیں انشاءاللہ. مجھے ابھی یہ بھائی نے بتایا کہ وہاں پر ایک فیکٹری کھلی ہے, وہاں پر ایک فیکٹری کھلی ہے, 2 نمبر مال بناتی ہے وہ. ایک تھا یو ایس اے, ایک تھا یو ایس اے, تو وہ کیا تھا, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ اوریجنل تھا. پھر دوسرا بعد میں نکلا تو وہ کیا نکلا, یو ایس اے الہاس نگر سندھو ایسوسیشن. او باپ رے, یہ کیا, یہ یو ایس اے کہاں اور یہ یو ایس اے کہاں. تو کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے کہا یار اتنی سمجھ میں نہیں آتی, بازار میں جا کے دیکھ لے. ایک ہوتا ہے دیسی ٹماٹر, ایک ہوتا ہے دیسی ٹماٹر, اور ایک ہوتا ہے یوروپین ٹماٹر. یہ اوریجنل ہوتا ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. یہ بھی لال ہوتا ہے, وہ بھی لال ہوتا ہے. وہاں بھی داڑھی ہوتی ہے, یہاں بھی داڑھی ہوتی ہے, مگر یہاں داڑھی بڑی شان والی ہوتی ہے. وہاں داڑھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو داڑھی کے اندر صرف ایک بال تھا, ان کو ایک بال سے تھوڑی مطلب ایک کھچکھچاہٹ محسوس ہوئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور انداز میں حاضر ہوئے, تو غیب والے نبی نے دیکھ کر بتا دیا یہ کیا کر کے آئے. ارے یہ ایک بال پر تو فرشتے جھولا جھولتے تھے. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھو, اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ذرا پوچھو نا اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کا دین آ رہا ہے, ذرا کہیں نا سبحان اللہ. یہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. ارے بھائی تیری تعظیم, تو کیا گولڈ میڈل لے کر گیا تھا کیا, تو کیا سر پہ سونے کا تاج رکھ کر گیا تھا کیا, کیا تو دنیا کا سب سے مہنگا سوٹ پہن کر گیا تھا جو فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا. تو آواز آتی ہے پگلا پتہ نہیں چلتا, اے پگلے پتہ نہیں چلتا. یہ اس کو محبت کا امام کہہ رہا ہے, ذرا کہیں نا سبحان اللہ. اس کے سمجھنے کے لیے عقل بھی پاک چاہیے, عقیدہ بھی پاک چاہیے, عقل بھی پاک چاہیے. کیا کہا کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, کیوں بھائی, تو کہا کہ فدا ہو کر تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. گھر والوں نے سب نکال دیا, کپڑے بھی نکال دیے, پوتر پاک پاک بڑا عقیدت والا تعویذ بھی نکال دیا, سب کچھ لے لیا, سب کچھ لے لیا, مگر ایک چیز نہ لے سکے. تو کہا کون سی چیز نہ لے سکے, تو کہا جواب دو بھائی, جن کو داڑھی نہیں وہ شرمائے نہیں یار, ہے نا, وہ شرمانا نہیں چاہیے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ سے. مانگ کے تو دیکھ, ذرا کہنا سبحان اللہ. تو نے مانگا نہیں ہے تب جا کے یہ پرابلم, مانگ کے تو دیکھ. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں صرف بس ہاتھ بھر کی ہے. اعلیٰ حضرت آگے مانگیں گے مانگی جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. جذبات میں تھوڑا بہہ گیا تھا, جذبات میں تھوڑا بہہ گیا تھا. اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اسی طرح ہمیں علمی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر اپنے عقیدے کو مزید ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ تو ہے, عقیدہ تو ہے, میں منع نہیں کرتا. انشاءاللہ ایک ایک سنی جنتی میں ہی جائے گا, جنت ہی میں جائے گا, مگر عقیدہ کو جتنا ستھرا کرے گا اتنی سٹیپ بائی سٹیپ, ایک جنت سے اوپر دوسری جنت, دوسری جنت سے اوپر تیسری جنت, تیسری جنت سے چوتھی جنت. کہیں نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو, کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے 2 مصرے حضرت پڑھا لیں گے.